اپنی زندگیوں کے اندر جو اہم سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ چونکہ یہ رات کی قدر و قیمت قرآن کی وجہ سے ہے، ہمیں قرآن کا حامل بننا ہوگا، ہمیں قرآن کا عامل بننا ہوگا، ہمیں قرآن کا عالم بننا ہوگا، ہمیں قرآن کو نافذ کرنے والا بننا ہوگا۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ دن میں نے آپ کے سامنے لیلۃ القدر کی تلاش کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید نے پورے اس مضمون پر ایک سورت نازل فرمائی ہے جسے سورہ قدر کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا یہ اعزاز ہے کہ یہ کتاب جس شہر پہ نازل ہوئی اسے ام القرہ قرار دیا گیا، جس نبی پر نازل ہوئی اسے خاتم النبیین قرار دیا گیا، اور جس رات میں یہ نازل ہوئی اسے لیلۃ القدر قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 25ویں شب، 2 طاق راتیں ہم گزار چکے ہیں، تیسری طاق رات کی طرف ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس کی تلاش میں کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث میں نے رمضان کے آغاز میں بیان کی تھی کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جس نے رمضان مبارک میں قیام کیا احتساب اور ایمان کے ساتھ، اس کے بھی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حدیث کا آخری حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں بھی قیام کر لیا اور ایمان احتساب کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ گزشتہ تمام گناہ معاف کرنے کا سبیل بن سکتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا تھا کہ تم اس رات کو پاؤ تو اپنے رب سے دعا مانگنا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے، تو بس مجھے معاف کر دے، بے شک تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں کثرت کے ساتھ ان الفاظ کا جو حدیث میں ہمیں سکھائے گئے اس کا بھی ورد کرنا چاہیے۔ اس رات اگر کسی نے عبادت کی اور اس رات جو اس عبادت میں گزارے گا اسے 1000 مہینوں کے برابر ثواب مل جائے گا۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک حساب کے مطابق 84 سال بنتے ہیں، یعنی 84 یا 85 سال اگر کسی کی زندگی میں مسلسل جو عمل کرے اس کے ثواب کے برابر اس رات کو مل جائے گا۔ تو یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو بھی اس شخص کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جو دائمی شراب نوش ہوگا، جو دائمی اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، جو شخص صلہ قطع رحمی کرنے والا ہوگا، یعنی قطع رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرنے والا ہوگا، لہٰذا اس کے بھی گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے ان گناہوں کی معافی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ مانگ لے۔ لہٰذا اس رات کی تلاش میں ہمیں رہنا ہوگا۔ 21ویں شب گزر چکی، 23ویں شب گزر چکی، 25ویں شب آ رہی ہے، 27ویں شب بھی ہو سکتی ہے اور 29ویں شب بھی ہو سکتی ہے۔ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات ہمیں دکھا دے،
ہم اس رات کو پالیں، کیونکہ اس رات کے بارے میں یہ فضیلت قرآن ہی نے بیان فرما رہا ہے کہ اس رات کو حضرت جبرائیل امین اور فرشتے اترتے ہیں، اور یہ رات سلامتی والی ہے، سلام ہی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی رات ہے یہاں تک کہ صبح فجر طلوع ہو جائے۔ پس میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر و قیمت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قدر و قیمت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر جو اہم سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ چونکہ یہ رات کی قدر و قیمت قرآن کی وجہ سے ہے، تو ہمیں قرآن کا حامل بننا ہوگا، ہمیں قرآن کا عامل بننا ہوگا، ہمیں قرآن کا عالم بننا ہوگا، ہمیں قرآن کو نافذ کرنے والا بننا ہوگا، قرآن کی ایک ایک بات کے اوپر عمل کرنے والا بننا ہوگا، تو ہماری پوری زندگی قیمتی ہو سکتی ہے، ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔